الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ بہت سے احباب پوچھ رہے ہیں کہ شب برأت 8 اپریل کو ہے بدھ کے دن یا 9 اپریل کو ہے جمعرات کے دن۔ چونکہ کیلنڈر میں 8 اپریل لکھا ہوا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ 8 کو ہے۔ بات دراصل ایسی ہے، کیلنڈر تو وقت سے پہلے چھپ جاتا ہے، اور چاند کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی 29 کو نظر آتا ہے، کبھی 30 کو نظر آتا ہے۔ تو اس مرتبہ چاند جو ہے وہ 30 کا ہوا ہے، شعبان المعظم کی۔ تو اس اعتبار سے جمعرات کا دن گزار کر جو شب جمعہ ہوگی وہ سب شب برأت بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے۔ اب آپ کو 2 فضیلتیں حاصل ہو رہی ہے، ایک تو شب جمعہ بھی مل رہی ہے اور ایک شب برأت کی شب بھی مل رہی ہے۔ اور سب سے اچھی بات اس میں جو ہوئی ہے وہ یہ کہ جتنی بڑی راتیں آتی ہے، عوام کی اصطلاح کا لفظ بول رہا ہوں، وہ لوگ اس کو بڑی رات کہتے ہیں، حالانکہ اس رات میں جو ہے رات کا سائز بڑا نہیں ہوتا ہے، معمول کے مطابق ہی سورج طلوع ہوتا ہے، معمول کے مطابق ہی سورج غروب ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کو فضیلت کے اعتبار سے بڑی رات کہتے ہیں، جو شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ تو اس میں ہوتا یوں تھا کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی لوگ آتش بازی، کھیل کود، مستی اور سڑکوں پر بیہودہ تماشے وغیرہ کر کے اپنی رات کو برباد کرتے تھے۔ اب اس بار لاک ڈاؤن ہے تو لوگ گھروں میں ہی رہیں گے۔ اب گھروں میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوتے پڑے رہیے۔ لاک ڈاؤن میں تو آپ نے کتنے سنڈے منا لیے، کتنی چھٹیاں منا لی، سو کر آپ کا بدن بھی درد کر رہا ہوگا۔ اللہ کے بندوں، یہ جو شب برات آ رہی ہے اس میں آپ کو 2 شب کی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، ایک شب جمعہ کی اور ایک شب برات کی۔ تو شب جمعہ اور روز جمعہ کی تو مستقل فضیلت یہ ہے کہ اس میں کوئی فوت ہو جائے، مر جائے تو وہ سوالات قبر سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف فرماتا ہے۔ بہت ساری فضیلتیں اس کی ہے۔ اور شب برات کی فضیلت یہ ہے، جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس سلسلے میں کئی احادیث ہیں۔ بعض منکرین کا گروہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اور جتنی احادیث ہے معاذ اللہ سب موضوع یا ضعیف ہے۔ وہ تو دھڑلے سے موضوع یعنی گڑی ہوئی حدیث یا ضعیف ہے کہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے، کہ ایک شب میں نے اللہ کے رسول کو اپنے بستر پر نہ پایا تو آپ کے تلاش میں نکل گئی، یہاں تک کہ میں بقیع میں پہنچ گئی۔ بقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے لبہائے مبارک ہل رہے ہیں، یعنی آپ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو جب میں قریب گئی، میری آہٹ سے سرکار نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا کہ عائشہ، تمہیں یہ گمان ہوا کہ میں تمہاری باری میں خیانت کروں گا؟ یعنی تمہیں یہ لگا کہ آج کی رات جو تمہاری رات تھی، تمہیں چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ اما عائشہ کہتی ہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے حبیب علیہ السلام، مجھے ایسا خیال نہیں آیا، بلکہ یوں محسوس ہوا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوئی ہو اور آپ کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں اس چیز کو لینے کے لیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، عائشہ، آج شعبان کی 15ویں شب ہے، اور اسی شب میں اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے، اور طلوع فجر تک ندا ہوتی ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا؟ اس طرح بار بار ندا ہوتی ہے کوئی رزق کا طلب کرنے والا؟ ہے کوئی درازی عمر بالخیر کا چاہنے والا جو اپنی لمبی اور خیر والی عمر چاہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلہ بنو کلب، ایک قبیلہ تھا مدینے میں جو کثرت سے بکریاں پالتا تھا، فرمایا کہ اس کی بکریوں، اس کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان میں جتنے بال ہیں
ان بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آج کی شب گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، یاد رکھنا چاہیے کہ شب برأت کے حوالے سے 10 جید صحابہ کرام کی روایات موجود ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک دو روایت میں ضعف ہے، کمزوری ہے، ضعیف ہے، لیکن سب کے سب ضعیف نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ لاک ڈاؤن ہے تو ہمارے جو بچے پہلے شب برات گزارتے تھے کھیل میں، کود میں، ناچ گانے میں، تماشے میں، رات بھر گلی محلوں میں ہلہ کرتے ہوئے، پٹاخے پھوڑتے ہوئے اور کسی غریب کا مذاق بناتے ہوئے، تو اب چونکہ گورنمنٹ نے ہی ہمارے ساتھ وہ کر دیا ہے کہ اب ہمیں گھر پر رہنا ہے، تو اب گھر پہ رہ کر سونا نہیں ہے، سو تو آپ کئی دن سے رہے ہو، اب گھر پہ رہ کر سارا کے سارا گھر نوافل کا اہتمام کرے، تسبیحات پڑھے، اور بجائے نوافل کے جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں، بعض لوگ ایک بے اصل اور موضوع روایت اٹھا کر لے کر آتے ہیں کہ اس شب میں 4 رکعت اس طرح پڑھی جائے، اس میں اتنی صورتیں پڑھی جائے تو جتنی نمازیں اس کے ذمہ قضا ہے ساری کے ساری معاف ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، یہ بالکل بے اصل روایت ہے، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ اس رات میں جم کر آپ عبادت کریں اور قضا نمازیں جو بھی آپ کے ذمہ ہیں اس کو جلد سے جلد اپنے ذمہ سے اتار لیں، اور جن کے ذمہ قضا نہ ہوں وہ نوافل پڑھے، تلاوت قرآن کرے، اور 14ویں 15ویں دونوں کا روزہ رکھے۔ اس کے روزے کی فضیلت بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نفلی روزوں کا اہتمام جتنا ماہ شعبان میں کرتے، رمضان کے بعد کسی اور مہینے میں نہیں کرتے، یہاں تک کہ شعبان کے روزوں کو رمضان سے ملا دیتے، یعنی تقریباً پورا مہینہ ہی آپ روزہ رکھتے یہاں تک کہ رمضان آ جاتا۔ بہت کثرت سے اس کی فضیلتیں موجود ہے۔ اب اور ایک بات کہ شب برات میں بعض لوگ، اصل میں یہ لفظ برات نہیں ہے، برأت ہے، جس کے معنی چھٹکارا کے ہے، جس کے معنی آزادی کے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شب میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، اس لیے اسے شب برات کہتے ہیں۔ بعض لوگ اسے برات اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ بہرحال اب اس میں ایک رواج یہ ہے کہ لوگ اس میں حلوہ بناتے ہیں، اور بھی مختلف علاقوں میں مختلف رواج ہے، اور بعض جگہوں پر مہاراشٹر میں ہوتا یہ ہے کہ فاتحہ خوانی کے بعد وہ جو لوبان ہوتا ہے، مرحومین کا نام لے لے کے لوبان ڈالتے ہیں۔ تو دیکھو، یہ جو لوبان ڈالنے والی بات ہے نام لے لے کر، اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ آپ حلوہ بنائیے، پوڑی بنائیے، کھیر بنائیے، جو آپ کو میسر ہو وہ بنائیے، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو لوگ اس کو بدعت اور ناجائز و حرام کہتے ہیں، وہ بلا دلیل قرآن و سنت محض نفس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ورنہ ان کے پاس کون سی دلیل ہے؟ جس کو اللہ اور رسول نے حرام نہیں کہا، یہ لوگ اپنی طرف سے حرام کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، دین اتباع خدا و رسول کا نام ہے، نہ کہ خواہشات نفسانی کے اتباع کا نام ہے کہ من میں جسے آیا حرام و ناجائز کہہ دیا۔ اب اس میں ایک کام اور آپ کیجئے کہ جو لوگ اپنے مردوں کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور میٹھا وغیرہ بنا کر اپنے مرحومین کی ارواح کو بخشتے ہیں، ان کی ارواح کو ثواب پہنچاتے ہیں، ایصال ثواب کے حوالے سے ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے گئے ہیں انہی کے لیے ثواب ہو سکتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جیسا کہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے کہ زندوں کے لیے بھی ایصال ثواب ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کے دوست احباب اپنے ملک میں موجود ہوتے ہیں، آپ ان کے نام سے عمرہ کرتے ہیں، آپ ان کے نام سے طواف کرتے ہیں، تو اسی طرح ان کے نام سے صدقہ بھی کیا جا سکتا ہے، روزوں کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے، نمازوں کا ثواب بھی بخشا جا سکتا ہے، اور خاص طور سے اپنے مرحومین کے لیے بھی ایصال ثواب کیجیے۔ اور ایصال ثواب کی اصل تو احادیث میں موجود ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا کہ میری والدہ فوت ہو چکی ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کو فائدہ پہنچے گا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا
اب تمہارا ثواب وہاں کیسے پہنچے گا، کس ذریعے سے پہنچے گا؟ تو وہ رحمت خدا بندی کے منکر لوگ ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارا پڑھا ہوا قرآن کریم یا بھیجا ہوا ثواب اس تک پہنچانے پر قادر نہیں ہے۔ در حقیقت وہ لوگ خدا کی قدرت کاملہ کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال جب انہوں نے پوچھا کیا میں صدقہ کروں ان کی طرف سے تو انہیں پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے کہا میرا ایک باغ ہے، کھجوروں کا باغ ہے، آپ گواہ ہو جائیے کہ میں نے اسے صدقہ کر دیا، یعنی اہل مدینہ پر تصدق کر دیا کہ جو بھی ضرورت مند ہو، حاجت مند ہوں، بھوکے ہوں، وہاں جا کر شکم سیر ہو جائیں۔ تو اب یہ جو شب برات آ رہی ہے، آپ اپنے مرحومین اہل خاندان جو دنیا سے بحالت ایمان رخصت ہو چکے ہوں ان کے نام سے ضرور ضرور صدقہ کریں، اور یہ وقت تو زیادہ صدقہ کرنے کا ہے، بالخصوص جب لاک ڈاؤن ہے اور اچھے اچھے لوگ پریشانی کا شکار ہے، کاروبار پوری طرح بند ہے، آمد و رفت بند ہے، اور جو لوگ روزانہ دہاڑی پر کام کرنے والے روز لوگ تھے، یومیہ کام کر کر گھر چلانے والے لوگ تھے، اب پوری طرح ان کا چکا جام ہو گیا، جو کچھ بچا کچا تھا ختم ہو گیا۔ تو جتنی سنی تنظیمیں ہیں، اہل خیر حضرات ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے علاقوں کے غریب سنیوں کا خاص طور سے خیال کریں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے سنی جمعیت الاحناف جو ہماری تنظیم ہے، یہ 1 اپریل سے روزانہ تنظیم کے ذریعے لنگر کا اہتمام کیا گیا ہے۔ روزانہ 2 وقت کھانا، جری مری جونا قبرستان نیئر بھاجی مارکیٹ کرلا ویسٹ ممبئی کے اندر باقاعدہ بنتا ہے، اور گھروں گھر جا کر پہنچایا جاتا ہے، اور ایسے ضرورت مندوں کو پہنچایا جاتا ہے جو بیچارے روزانہ کما کر کھانے والے تھے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے سبب ان کا سارا کام دھندا چوپٹ ہو گیا، اب ان کی فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، تو تنظیم نے آگے بڑھ کر یہ کام کیا ہے۔ الحمدللہ 3 مرتبہ تنظیم سے راشن بھی تقسیم ہوا ہے، اور کل 8 اپریل کے دن میں انشاءاللہ 100 لوگوں تک سبزی وغیرہ اور کچھ رقم ساتھ میں ان لوگوں کے گھروں گھر پہنچائی جائیں گی۔ الحمدللہ تنظیم نے اس موقع پر بہت بڑے پیمانے پر راشن وغیرہ 3 مرتبہ تقسیم کیا ہے، 14 روزہ لنگر کا اہتمام کیا ہے، اور سبزی وغیرہ پہنچانے کا بھی ذمہ لیا ہے، اور ساتھ میں کچھ نقد رقم بھی دی جائیں گی۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں، اپنی دوا نہیں لا پا رہے ہیں، کچھ شوگر کے پیشنٹ ہیں، کچھ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، کسی کو کچھ شکایت ہے، کسی کو راشن اور سبزی سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے، بہت ساری نجی ضرورتیں ہو سکتی ہے غریب آدمی کی، اب ہر ایک کو تو تفصیل سے نہ معلوم کیا جا سکتا ہے نہ بتایا جا سکتا ہے۔ میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تنظیم سنی جمعیت الاحناف کی مالی مدد کریں، جو آپ سے اموال زکوٰۃ، اموال صدقات اور فطرہ وغیرہ کی رقم حاصل کر کر صحیح معنوں میں غربا تک پہنچاتی ہے۔ ثم الحمدللہ یہ فقیر محمد کلیم حنفی رضوی خادم سرکار تاج الشریعہ اور تحدیث بن نعمہ کے طور پہ بتا رہا ہوں، تحدیث نعمت کے طور پہ بتا رہا ہوں، خلیفہ تاج الشریعہ الحمدللہ یہ فقیر خود آپ کی رقومات کو صحیح جگہ پہنچ کر استعمال کرتا ہے، اور ایسے ہزاروں ضرورت مند ہیں ممبئی کی یہ جو جھوپڑ پٹی ہے، جری مری، سفید پل، بیل بازار، 3 نمبر کھاڑی، ساکی ناکا، کمانی، اس میں تقریباً 5 سے 6 لاکھ مسلمان ہیں، اور اکثریت غربا کی ہے، اور ایسے غریب ہیں کہ جو بیچارے کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتے ہیں، اور جو سرکاری مدد ہے یا کسی نیتا نیتی کی مدد ہے وہ ان بیچاروں تک نہیں پہنچ پاتی، اور یہ لوگ ان پر ایسا بھی وقت آ گیا ہے کہ یہ بیچارے بھوکے مرنے پر مجبور ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یہی موقع ہے کہ آپ اپنے مرحومین آبا و اجداد، اہل خاندان، اپنے والدین، نانا نانی، دادا دادی کے نام اصال ثواب کرنے کی غرض سے لنگر میں حصہ لیں۔ لنگر کا 1 دن کے لنگر کا حصہ 6000 روپے ہے، یا پھر جو دوسری چیزیں تقسیم ہوتی ہے راشن وغیرہ یا کیش رقم، تو آپ اس میں حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی استطاعت دی ہے، جتنی طاقت دی ہے، حسب استطاعت آپ اس کار خیر میں ضرور ضرور حصہ لیں۔ آپ انشاءاللہ الرحمن، پتہ نہیں آپ دیں گے تو کس کو دیں گے، کیسے دیں گے، تحقیق ہوگی یا نہیں ہوگی،
تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ذمہ دار تنظیم کے حوالے اپنی رقم کیجیے جو صحیح معنوں میں آپ کی رقم کو مستحقین تک پہنچائیں، اور انشاءاللہ الرحمن بروز محشر آپ بھی سرخرو ہوں، میں بھی سرخرو ہو جاؤں، اور خداوند قدوس و جبروت کی بارگاہ سے ہم سب کو پروانہ مغفرت حاصل ہو۔ مولا تعالیٰ شب برات کی، شب جمعہ کی خوب خوب برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ میری گزارش ہے کہ آپ تنظیم کی مالی مدد کریں، اور اس کے لیے آپ میرے نمبر پہ رابطہ کریں، 9820 672 770، 9820672770۔ بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے حضرات انڈیا کا کالنگ کوڈ +91 ضرور لگا لیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔